بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ حد سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں وہ دور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ضرورت کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ضرورت ختم رشتہ ختم۔ کسی کو متاثر کرنے کے لیے اپنے دوست کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کبھی کسی سے ہاتھ نہ ملائیں۔ لوگوں کو اس سے زیادہ نہ بتائیں جتنی انہیں ضرورت ہو۔ اگر ایک پیشاب خانہ مصروف ہو تو دوسرے کا استعمال نہ کریں۔ آپ کی زندگی صرف آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ وقت سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، یہ ہر ایک کا حساب برابر کر دیتا ہے۔ عروج پر پہنچ کر عاجزی اختیار کرو، کیونکہ زوال کبھی اطلاع دے کر نہیں آتا۔ قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے نہ کامیابی پر غرور کرو اور نہ ناکامی سے مایوس ہو۔ وقت کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ وقت، بخت اور تخت پر کبھی غرور نہ کرو، یہ تینوں وفادار نہیں ہوتے۔ رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ وہ خشک زمین سے بھی بہار نکال دیتا ہے۔ مشکلیں جتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانی۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی بے سہارا نہیں رہتا۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے اسے حالات توڑ نہیں سکتے۔ جس گھر میں شکر گزاری ہوتی ہے وہاں نعمتیں بڑھتی ہیں۔ گھر میں روز تھوڑی دیر کھڑکیاں کھول دے، تازہ ہوا آنے سے طبیعت ہلکی رہتی ہے۔ صبح اٹھ کر بستر فوراً سمیٹ دے، اس سے گھر میں نظم اور سکون رہتا ہے۔ روز تھوڑا سا وقت گھر والوں کے ساتھ ضرور بیٹھے، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارے، اس سے گھر میں خوشی بڑھتی ہے۔ گھر میں ایک دوسرے کے کام میں مدد کرے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کچرا گھر میں رکھنا غربت لاتا ہے، دروازے پر جھاڑو رکھنا رزق کم کرتا ہے۔ جلدی سونا اور جلدی جاگنا اچھی صحت اور تازگی کا راز ہے۔ کم بولنا اور زیادہ سننا دانش مندی کی نشانی ہے۔ پانی کا مناسب استعمال جسم کو تندرست اور چہرے کو تر و تازہ رکھنے کا اہم راز ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں وقت گزارنا ذہنی سکون اور تازگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا ضرورت سے زیادہ فکرمندی کی نشانی ہے۔ دوسروں کا احترام کرنا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینا بڑے دل کی نشانی ہے۔ مشکل حالات میں ہمت نہ ہارنا بہادری کی نشانی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا اچھے دل کی نشانی ہے۔ مونگ پھلی زیادہ مقدار میں نہ کھائیے، کیونکہ یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ڈیلیوری کے بعد خواتین روزانہ مٹھی بھر ڈرائی فروٹ لازمی کھائیے، کیونکہ ان کے کھانے سے ذہنی جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گا۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ کدو کھاؤ، کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو، کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ زخموں اور چوٹ کے نشانات دور کرنے کے لیے کیسٹر آئل کا استعمال کریں۔ حمل کے آخری 2 ماہ میں کیسٹر آئل سے پیٹ کا مساج اسٹریچ مارکس ہونے سے روکتا ہے۔ کیڑے اور شہد کی مکھی کے کانٹے کے درد اور خارش کو دور کرنے کے لیے کیسٹر آئل لگائیں۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائے۔ کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اگر مٹاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ کڑوے بادام ہرگز نہ کھائیے، کیونکہ یہ عقو کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ بادام ہمیشہ رات کو 7 عدد بھگو کر کھائیے۔ اگر اس کے ساتھ کشمش کھائی جائے تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ وہ خواتین جن کو پسینہ آنے کا مسئلہ ہے ڈرائی فروٹ میں کاجو کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ جن خواتین کو لو بلڈ پریشر ہو دوپہر کے وقت 5 عدد پستہ کھانے سے دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کشمش خون کی کمی کو دور کرتی ہے، یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ کشمش جسم کو پوری توانائی فراہم کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، قبض کو دور بھگاتی ہے۔ صبح اٹھ کر لیموں پانی پیو، وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔